أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو رمضان المبارک کے 16ویں روزے کے دن گناہ نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو دوستو آج گناہ نمبر 16 کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ جانیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو اکبر الکبائر میں ایک اور بہت بڑا گناہ جو کہ اسلام میں سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، حسد کرنا، جیلیسی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ حسد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کو دیکھ کر آپ خوش ہونے کے بجائے اس سے جلنا شروع کر دیں، تو اس کا نام حسد ہے، اور آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لیں۔ تو دوستو یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ کسی بھائی کے پاس اگر پیسہ آ گیا، کسی دوست کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو غریب دوست یا بھائی اپنے ہی بھائی کو دیکھ کر اور دوست اپنے ہی دوست کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے دو بھائیوں کی شادی ہوئی، ایک بھائی کی شادی پہلے ہوئی، دوسرے بھائی کی شادی بعد میں ہوئی۔ جب دوسرے بھائی کی بیوی گھر میں آئی تو پہلے والے کی جو بیوی تھی وہ اسے دیکھ کر جلنا شروع ہو گئی کہ یہ ایک اور آ گئی ہے۔ مطلب یہ ایک نیچرل تھنگ ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسے انسان کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ بچوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، حسد کا مادہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ زیادہ جلتے ہیں کہ اس کے پاس وہ چیز پکڑی ہوئی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ بھی ہوگا اگر دوسرے کے پاس کوئی کھلونا پکڑا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر بولے گا کہ یہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس کی رونا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ ان کو عقل نہیں ہوتی، بے وقوف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی یہ مادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس گناہ کی ہمیں اصلاح کروانی چاہیے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کسی نعمت کو دیکھ کر جو ہم جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو یہ بچوں والی حرکتیں ہیں، کیونکہ یہ چیز بچوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا ایسا کام کر رہا ہو تو وہ شخص عجیب سا لگتا ہے۔ بعض دفعہ حسد کرنا صغیرہ گناہ میں داخل ہوتا ہے اور بعض دفعہ حسد کرنا کبیرہ گناہ کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن پیدا ہوئی اور آپ نے اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تو یہ صغیرہ گناہ ہے، اور اگر زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، کوئی بھی کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھوڑے کا تو سوچتا نہیں ہے، وہ بولتا ہے بس میں اس کو تباہ و برباد ہی کر دوں، تو یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے۔ اور دوستو حسد کرنے والا اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو حسد کرنا ایسا گناہ ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں اور بڑی بڑی بیماریاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودی سب سے زیادہ حسد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم اللہ کے فرما بردار تھے، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے تھے۔ یہ عرب کے بدو جن کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیسے بھیج دیا؟ تو اب ان کو ہمیں رہبر ماننا پڑے گا، تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے اور عرب بڑے ہو جائیں گے۔ اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ارتکاب کر لیا۔ تو اللہ پاک نے اہل یہود اور اہل نصارہ کا بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلتے ہیں۔ ہاں ان میں بہت سے ایمان بھی لائے اور بہت سے لوگ جیلسی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ تو دوستو اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو حسد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں باقاعدہ سورت اتاری ہے حاسدین کے لیے۔ اللہ پاک نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر سورت اتاری ہے حاسدین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی آپ حاسد کے شر سے پناہ مانگیے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے دل کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے خلاف حسد پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس پر اس کے اندر ندامت طاری ہے اس کے اوپر کہ میرے اندر، میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر حسد پیدا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اس شخص کے لیے یہ برائی آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
غیر اختیاری طور پر، تو علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ اس شخص پر حسد کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ بس وہ شخص حسد کے ان تقاضوں پر عمل نہ کرے، یعنی جس سے حسد ہو رہا ہے اس شخص کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور اپنے علاج کی فکر میں لگ جائے۔ تو دوستو، حسد اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر دل میں حسد آ بھی رہا ہے تو اس حسد کے جو ارادے دل میں پیدا ہو رہے ہیں ان ارادوں پر ہم عمل نہ کریں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کی تاکید کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو اس بات کا بتانا چاہیے کہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔